الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ کافر اور کفر میں کیا فرق ہے، تو جواب اس کا اس طرح ہے۔ یاد رکھیں، لفظ کافر اس میں فاعل کا صیغہ ہے بمعنی کفریہ کام اور نافرمانی کرنے والا، اور لفظ کفر مصدر ہے، یعنی نفس سے کفر اور نافرمانی کو کہتے ہیں۔ حاصل فرق یہ نکلا کہ لفظ کافر میں دو جہتیں ہیں، کیونکہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل میں دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک ذات دوسرا وصف۔ یعنی لفظ کافر میں ایک وصف، دوسرا وہ ذات جو صفت کفر کے ساتھ متصف ہے، یعنی کفر کرنے والا، جس کو اصطلاح میں ذات مع وصف کہا جاتا ہے۔ اور لفظ کفر میں صرف ایک جہت یعنی محض وصف کفر موجود ہے اور ذات موجود نہیں۔ یاد رکھیں، کافر کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر مقدر ہو چکا ہو، البتہ کفر سے نفرت واجب ہے۔ سلطان اولیاء حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہیچ کافر را بخواری منگریت کہ مسلمان بودنش باشد امید۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کو تمام مسلمانوں سے فی الحال اور کافروں سے فی المعال برا سمجھتا ہوں۔ فی المعال مطلب انجام کے لحاظ سے، مطلب یہ ہوا، ہو سکتا ہے کافر آخر وقت میں کلمہ پڑھ لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو آخر وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو، مرتے وقت کافر مسلمان ہو جائے، اور اللہ نہ کرے نعوذ باللہ مسلمان مرتے وقت کافر نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت امید رکھنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، کافر سے نفرت نہ کریں، کافر سے محبت کریں، اس سے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن کفر سے نفرت کرنا واجب ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کئی کفریہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔